السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، میں ہوں سجاد حسین۔ میرا چینل ہے دا اینالسٹ اور میں آپ کے سامنے اس وقت کچھ مزید حقائق لے کر سامنے آیا ہوں۔ آج کا دن اتوار کا ہے، 10 مئی 2020، اور آپ تمام ماشاءاللہ رمضان کریم کی برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے، اور اس ماہ مبارک کی تمام تر نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ملک عزیز پاکستان کو، امت مسلمہ کو اور تمام عالم انسانیت کو اس سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج جس موضوع کے اوپر میں بات کروں گا گزشتہ سے پیوستہ ہے کہ پاکستان جو صورتحال اس وقت فیس کر رہا ہے، لوکل کلپرٹس، انٹرنیشنل انٹیلیجنس نیٹ ورک، پاکستان کی سندھ کے اندر صورتحال نہایت گمبھیر ہے، اور پاکستان کی انٹیلیجنس نے وزارت دفاع کو بھی، انٹیریئر منسٹری کو بھی، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو بھی اور پرائم منسٹر عمران خان کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا انٹرنیشنل انٹیلیجنس نیٹ ورک جو کہ ٹریس ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان کو ان کے ناپاک عزائم پر عمل درآمد سے پہلے ہی روک دیا گیا ہے۔ ملک عزیز پاکستان کی انٹیلیجنس کی بہت بڑی کامیابی ہے، جس کے اوپر ہم اپنے اداروں کو، اپنے ان محافظوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت کے اندر مزید ملک دشمن عناصر کو انشاءاللہ ٹریس کیا جائے گا، ان کو ٹریک کیا جائے گا، ان کو انشاءاللہ ایلیمنیٹ کیا جائے گا۔ آج کی تازہ ترین خبر گزشتہ سے پیوستہ یہی ہے کہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ نارتھ وزیرستان کے اندر اور بلوچستان کے اندر دوبارہ سے جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ایکٹیویٹ ہوئی ہیں، اس کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہیں، یقیناً ان کی جو کڑی ہے جا کر وہ بین الاقوامی سازشوں کے ساتھ ملتی ہے، جس کے اندر اس کے جو ہینڈلرز ہیں بیسیکلی اس میں ٹاپ پہ انڈیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ رشیا کی بھی اس کے اندر انوالومنٹ ہے۔ پاکستان ایک بہت بڑا تھریٹ محسوس کر رہا ہے اپنے مغربی بارڈر سے۔ افغانستان کا جو بارڈر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے، اور ساتھ میں ایران کا جو بارڈر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے، پاکستان یہاں پر بہت زیادہ مسٹیریس قسم کی انفلٹریشنز ماضی میں بھی دیکھی گئی، اور ابھی بھی جو نیٹ ورک پکڑا گیا اس کے تمام لنکیج وہیں سے مل رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیوز کے اندر بھی اور سوشل میڈیا کے اندر بھی بہت ساری پرانی ویڈیوز بھی وائرل کی جا رہی ہیں، کوئی نئی ویڈیوز بھی اس کے اندر آ رہی ہیں، جس کے اندر نیشنل سیکیورٹی فورسز کے اوپر، لیوس کے اوپر جس طریقے سے یہ لوگ گھات لگا کے بیٹھتے ہیں پہاڑوں میں چھپ کر، اور اس کے بعد یہ لوگ اٹیک کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان ان تمام ان کی جو بزدلانہ کارروائیاں ہیں ان سے گھبرانے والا نہیں ہے، اور پاکستان اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ بلوچستان کے اندر ایک نیشنل بلڈنگ کی بہت ضرورت ہے۔ بلوچستان کی جو احساس محرومیاں رہی ہیں ان کے ساتھ ڈیو ٹو سرٹن ریزنز، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں کی نوجوان نسل کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ تعلیمی اداروں کے اوپر نظر رکھنے کی بہت اشد ضرورت ہے کہ اس تعلیمی ادارے کے اندر کیا بچوں کی تربیت دی جا رہی ہے، کیا تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ اگر ہم مغربی پاکستان، بنگلہ دیش کی اگر ہم بات کریں تو اس کی پاکستان سے علیحدگی ہونے کی وجہ اور وہاں پر انارکی پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ جو تھی وہ وہاں پہ مکتی بہانی کا قیام تھا، اور مکتی بہانی جو تھی اس کو بنانے کے لیے وہاں پہ انڈیا نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی، خاص طور پہ تعلیمی اداروں کے اندر، کہ وہاں کے جو اساتذہ تھے انہوں نے ایک ایسی نوجوان نسل تیار کی تقریباً کوئی 10-15 سالوں کے اندر، جن کی انہوں نے برین واشنگ ایسے کی کہ آپ کی حقوق سلب ہو رہے ہیں، آپ تحریک پاکستان میں آپ لوگوں کا حصہ تھا، لیکن جب پاکستان بنا تو آپ لوگوں کو کوئی حصہ نہیں دیا گیا، آپ کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، مشرقی پاکستان آپ پر ظلم و زیادتی کرتا ہے،
آپ آبادی میں بھی زیادہ ہو، آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو مشرقی پاکستان ہے وہ برجاتی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس طرح کے الزامات لگائے گئے، اس طرح سے لوگوں وہاں کی نوجوان نسل کی جو ذہن سازی کی گئی اور وہ بعد میں مفتی بہانی کے طور پہ سامنے آئے۔ بالکل یہی صورتحال اس وقت میں دیکھ رہا ہوں بلوچستان کے اندر، یہی ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں۔ وہاں کی نوجوان نسل کو مختلف پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، تدریسی جو مدارس ہمارے ہیں، دینی مدارس، سکولز، کالج اور یونیورسٹیز کے لیول کے اوپر ان کی اس طرح سے برین سازی کی جا رہی ہے، جس کے اوپر حکومت کو انتہائی کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی سچویشن اس وقت سندھ کے اندر ہے۔ سندھ کے اندر بھی انفارچونیٹ سین یہی ہے کہ تمام کے تمام پاکستان کے اندر ہونے والے حالات اور واقعات کے تمام کڑیاں جا کے سندھ میں دی گئی ہیں۔ اب سندھ میں چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہم ان کی کارکردگی اگر ہم دیکھیں بے نظیر بھٹو شہید کے بعد، تو آپ ایک بہت بڑی کنسپائریسی آپ کو نظر آتی ہے کہ اتنی بڑی پارٹی ایک بالکل ہی ٹین ایجر کے ہاتھ میں لٹ سے آ گئی، جس کو صحیح سے اردو بھی شاید بولنا نہیں آتی ہو۔ ظاہری بات ہے پاکستان میں موروثی سیاست چلتی ہے، تو اس موروثی سیاست کا جو حقدار ٹھہرا بے نظیر بھٹو کا اپنا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے اپنے دونوں بیٹے بھی شہید ہو چکے تھے، فاطمہ بھٹو کو جگہ نہیں مل رہی، اسپیس نہیں مل رہی، اور کوئی اور شاہ نواز بھٹو کا یا مرتضیٰ بھٹو کا کوئی والی وارث سامنے نہیں آ رہا، تو الٹیمیٹلی بلاول زرداری کو بلاول بھٹو زرداری کے نام سے متعارف کرایا گیا۔ اس وقت بلاول بھٹو زرداری جو ہے، ایک چیز آپ یاد رکھیں، ہم اس چیز کے ہمیشہ سے خلاف رہے ہیں کہ جس شخص کی پاکستان کے اندر تعلیم نہیں ہوئی ہو، جس شخص کی پاکستان کے اندر تربیت نہیں ہوئی ہو، جس شخص کی پاکستان کے نظریہ پاکستان کے مطابق سوچ نہ ہو، جس شخص کی پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز، پاکستان کی جو ایک تاریخ رہی ہے 1947 کے بعد سے اور 1947 سے پہلے، اس کے بارے میں جس کو کوئی آگاہی نہ ہو، اور وہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ایک ہیڈ بن جائے، اور اس کی تمام تر اس کا جو لیونگ سٹائل ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کا اخلاق، اس کا کردار وہ مغرب زدہ ہو، تو وہ کس طریقے سے پاکستان کو لیڈ کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت انفارچونیٹ سین ہوتا ہے کہ ایسی پارٹی ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں چلی جائے جو جس طریقے سے چاہے اس کو استعمال کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بہت زیادہ اس کے اوپر ہمارے بینگ اے پاکستانی ہمارے تحفظات ہیں۔ کووڈ-19 کے حوالے سے کراچی کا جو کردار ہے، جو سندھ کا کردار ہے، آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے لاک ڈاؤن کراچی میں کیا گیا، سب سے زیادہ کیسز کراچی میں رپورٹ ہو رہے ہیں، اور جب سے لاک ڈاؤن کھلا ہے کراچی میں روزانہ کی بیسس پہ بہت زیادہ رپورٹنگ آ رہی ہے۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کراچی سے گندم چوری ہو جاتی ہے، کراچی کے اندر انٹرنیشنل تنظیمیں آ کے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ سے ہٹ کے، پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ سے ہٹ کے کمپرومائزز وہاں پہ ہوتے ہیں، وہاں پہ معاہدات ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر پینے کا پانی موجود نہیں ہے، وہاں پہ بچے ابھی بھی بھوک سے قحط سے مر رہے ہیں۔ کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کا انڈسٹریل ہب جو کراچی ہے، 70 سالوں میں اتنا اس کی صفائی آج تک نہیں ہو سکی۔ کراچی کی گندگی کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو شاید دنیا کے 10 گندے ترین شہروں کے اندر کراچی کا شمار ہوتا ہے۔ اتنا بڑا بجٹ جو کراچی کا ہے، اتنی بڑی جو کراچی کی مارکیٹ ہے، اتنی بڑی اکانومی ہے اس کی ڈیلی بیسس کے اوپر، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سب کہاں جا رہی ہے؟ اس کے اوپر بھی پاکستانی ہمارے جو لا انفورسمنٹس ہیں، ہماری جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے پاکستان کا، ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر نیشنل آئیڈیالوجی کوئی کونسل ایک ہونی چاہیے جو پاکستان کی نظریہ پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستان کی نظریاتی جو سرحدات ہیں اس کی حفاظت کرے۔ جب تک آئیڈیالوجی آف پاکستان کی حفاظت نہیں ہوگی، اس ملک کے اندر کلپریٹس پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مودی سرکار جو ہے انڈیا میں، وہ پاکستان جیسے ہی ان کا یہ نیٹ ورک انرتھ ہوتا ہے، کووڈ-19 کے اندر یہ لوگ کام کر رہے تھے، جیسے ہی اس کو پکڑا جاتا ہے تو مودی سرکار پاکستان کو دھمکیاں دینے پر اترا ہے۔ یہ کبھی تو دھمکی دیتا ہے گلگت بلتستان کو خالی کرانے کے لیے، یہ کبھی دھمکی دیتا ہے پاکستان کو اسٹریٹجیکل اسٹرائکس کی دھمکیاں دیتا ہے، یہ کبھی دھمکی دیتا ہے کہ ہم آپ کو دنیا میں تنہا کر دیں گے۔ ہمارا مودی سرکار کو یہ میسج ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے۔ میں گلگت بلتستان کی پوری
نیشن کو، بلتی قوم کو اور اپنی گلگتی قوم کو، وہاں پر جتنے بھی ہمارے ایتھنیکل گروپس رہتے ہیں، ان تمام کی طرف سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے 1948 میں آپ کو ناخن چنے چبوائے، ڈوگرا راج سے ہم نے 48 میں آزادی حاصل کی، اور جنگ آزادی جو ہے پوری دنیا میں اس کو انڈیپینڈنٹ وارز کہا جاتا ہے۔ امریکہ بھی جب آزاد ہوا تھا تو امریکہ کو بھی 1700 میں جب امریکہ آزاد ہوا تو امریکہ اس کو اپنا نیشنل ڈے مناتا ہے۔ پوری دنیا اپنی آزادی کی قیمت چکانے کے بعد اس کی حفاظت کرتی ہے، تو ہم بھی الحمدللہ آزاد ہوئے، گلگت بلتستان آزاد ہوا، پاکستان کے ساتھ ہماری ایفیلیشن ہوئی، ہم پاکستان کے ماشاءاللہ شہری ہیں، ہم کوئی متنازع نہیں ہے الحمدللہ۔ انفارچونیٹلی جن کو تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے، جن کو انٹرنیشنل پولیٹکس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ آج تک اس علاقے کو متنازع کہتے آئے ہیں، ان کو ذرا اپنا رویہ درست کرنا ہوگا۔ پاکستان کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اسپوکس پرسنز ہیں جو فوراً اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، ان کو بھی ذرا یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ یہ متنازع علاقہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو متنازع کہتے رہیں گے تو انڈیا اس کو اٹوٹنگ کہتا ہے، انڈیا کے اٹوٹنگ میں اور آپ کے متنازع کہنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو میسج آپ گلگت بلتستان کی جو یوتھ کو دے رہے ہیں وہ بہت زیادہ مایوس کن دے رہے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں۔ گلگت بلتستان حصہ ہے پاکستان کا، اور انشاءاللہ پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹکس میں ہم اپنا حصہ لے کے رہیں گے، اور پاکستان کو ہم آگے لے کے جانے میں اپنا فعال کردار ادا کریں گے۔ 100% مسلم پاپولیٹڈ علاقہ گلگت بلتستان ہے، اور انڈیا کس منہ سے گلگت بلتستان کو مانگنے کی بات کرتا ہے؟ 1971 میں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آپ نے چھوربٹ سیکٹر میں، شیوک سیکٹر میں ہمارے کوئی 5-6 گاؤں آپ نے لے لیے، جو بھی LOC کے جو معاہدہ ہوا تھا سیز فائر کا، وہ آپ نے ہمیں واپس نہیں کیے۔ جموں اینڈ کشمیر پاکستان کے حصے میں آیا 1947 کے پلان کے مطابق۔ لداخ کا حصہ گلگت بلتستان کا حصہ ہے، وہ ہم نے آپ سے وصولنا ہے، ہم نے آپ سے واپس لینا ہے۔ تو مودی سرکار کس طریقے سے ہم کو گلگت بلتستان کے لوگوں کو، پاکستان کو تھریٹ کرتی ہے؟ آپ کو یاد نہیں ہے کارگل وار جب آپ روتے پٹتے آپ واشنگٹن گئے تھے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایڈونچرزم کریں تو انشاءاللہ ہماری جو ناردرن لائٹ انفینٹری، جو پہلے ایک نان ریگولر آرمی تھی، جسٹ ایک سپورٹنگ آرمی تھی، اس وقت وہ پاکستان کی الحمدللہ دا ٹاپ ریجمنٹ ان پاکستان۔ Northern Light Infantry is the top regiment in Pakistan, the top infantry in Pakistan, having نشان حیدر، 2 نشان حیدر ہمارے پاس ہیں۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ اس وقت تمغے ہیں پاکستان کی ہسٹری کے اندر۔ تو اگر آپ ہماری طرف میری آنکھ سے دیکھتے ہیں تو میری ریگولر آرمی بھی تیار ہے الحمدللہ، اور ہماری جو اس وقت یوتھ ہے، نوجوان ہیں الحمدللہ، ہم بھی اس وقت صرف آپ اگر ہمیں سمجھتے ہیں کہ وی آر ویری سافٹ آن دا ٹیبل ٹاکس، وی آر ویری سافٹ if you talk in a friendly environment, if you want to be a good neighbor, we are very good neighbors, but if you go for a feud, if you go for to become an enemy, or you show hostility to us, تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی آپ ہمیں وہ نہ سمجھیں کہ حلقۂ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، حلقۂ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، مارکۂ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ہم آپ کو وہ ناکو چنے چبوائیں گے انشاءاللہ، پھر آپ دیکھیں گے کہ نہ تو یونائٹڈ نیشن معاہدے کے لیے آئے گا، نہ کوئی اور تنظیم معاہدے کے لیے آئے گی۔ آپ کے لیے پہلی پیشن گوئیاں ہم ہمیشہ سے کرتے رہے، اور اب بھی میں کر رہا ہوں کہ انڈیا ود ان 5 اور 10 ایئرس انڈیا 7 حصوں میں تقسیم ہونے والا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو 7 انڈیپینڈنٹ ریاستوں میں تقسیم ہونے سے بچا سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ میری آج کی ڈیٹ میں 10 مئی 2020 کی میری فورکاسٹ ہے، میری پریڈکشن ہے، اور الحمدللہ یہ پریڈکشن میری نہیں ہے، بیسکلی یہ ہمارے جتنے بزرگان دین آئے، ہمارے جتنے تھنکرز آئے، ہمارے جتنے اسکالرز آئے، اور اس وقت ورلڈ بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ انڈیا از گوئنگ ٹو بی ٹور انٹو پیسز۔ تو آپ ہمیں تھریٹ نہ کریں۔ 40 کروڑ مسلمان اس وقت انڈیا کے اندر رہتے ہیں۔ انڈیا کی اس وقت 50 کروڑ کی جو نچلی ذات کے ہندو ہیں اس وقت وہ آپ سے متنفر ہیں۔ خالصتان موومنٹ اس وقت دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ سکھ آپ کی حکومت سے، سو کالڈ لارجسٹ ڈیموکریسی سے خوش نہیں ہیں، تو آپ ہمیں دھمکی نہ دیں، آپ اپنی طرف غور کریں۔ ٹرائی ٹو رن یور اون اسٹیٹ افیئرس۔ انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کو کہ پاکستان بہت جلد ایک بڑی تیزی کے ساتھ انٹرنیشنلی اپنی فارن پالیسی بہتر کر رہا ہے۔ فارن پالیسی پر بہتر کرنی پڑے گی پاکستان کو۔ پاکستان دنیا کے اندر آئسولیٹ نہیں رہ سکتا۔ پاکستان دنیا کے اندر ہر وقت ہر لحظہ چیٹ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو انٹرنیشنل چیٹرز کی
پولیٹکس کو سمجھنا ہوگا، فرینڈس کو دیکھنا ہوگا، اپنے فورن انٹرسٹ کو سامنے رکھنا ہوگا، فورن انٹرسٹ کو ٹاپ پریورٹی دینی ہوگی۔ اگر ٹاپ پریورٹی فورن انٹرسٹ کو نہیں دیتے ہیں تو پاکستان کی سرحدیں محفوظ نہیں ہوں گی، پاکستان کی آئیڈیالوجی محفوظ نہیں ہوگی۔ تو میں اپنے تمام ویورز کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ اپنا رول پلے کریں، جہاں جہاں آپ رہ رہے ہیں، جس پروونس میں آپ رہ رہے ہیں، جس علاقے میں رہ رہے ہیں، جس ڈسٹرکٹ میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں پہ آپ کا کردار بہت بڑا ہے، آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اپنی شہری جو اپنا ایک آپ کا جو رائٹ ہے، آپ نے اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے اور اپنے ملک کو بھی آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اپنے یوتھ سے مخاطب ہوں، ٹین ایجر سے مخاطب ہوں کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ نکلیں، آپ کی آواز، آپ کی سوچ، آپ کے قدم اور آپ کے زور بازو اس وقت اس ملک کو ریکوائرڈ ہیں۔ یہ ملک کسی کو ہم نے کانٹریکٹ پہ نہیں دیا ہوا، اس ملک کا ٹھیکہ ہم نے کسی سیاسی تنظیم کو نہیں دیا ہوا، کسی سیاسی ادارے کو نہیں دیا ہوا۔ ہر وہ شخص جو پاکستان کی آئیڈیالوجی کو سمجھتا ہے، دو قومی نظریے کو سمجھتا ہے، پاکستان کے اندر نظریہ اسلام کا جو نظریہ پاکستان کا ہے اس کو سمجھتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اس ریاست کو سیف گارڈ کرے، اس ریاست کا تحفظ کرے، زبان سے کرے، ہاتھ سے کرے، تحریر سے کرے، تقریر سے کرے، جس انداز میں وہ کر سکتا ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو کرے۔ نیشن بلڈنگ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ آپ چاہے جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، جس قبیلے سے، ٹرائب سے آپ کا تعلق ہے، جس فرقے سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ ہمارے لیے قابل فخر ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے نظریے کے خلاف بات کریں گے تو ہم آپ کے دشمن ہیں، اور ہم دشمنی بہت اچھے طریقے سے نبھانا جانتے ہیں۔ پاکستان کو ہم نے سیف کرنا ہے اندرونی خلفشار سے، اندرونی دشمنوں سے اور بیرونی دشمنوں سے۔ تو انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میرے تمام دوست جو مجھے سن رہے ہیں، میری ویڈیوز کو کائنڈلی لائک کریں، اس چینل کو سپورٹ کریں۔ دیکھیں، اگر آپ نظریے کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، بیسیکلی چیزیں دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں پیرالل چل رہی ہوتی ہیں، انسان صرف ایک چیز کو لے کے آگے نہیں بڑھتا، لیکن نیشن بلڈنگ یہ بہت ضروری ہے۔ آپ اس چینل کو لائک کریں، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس چینل کو آپ شیئر کریں۔ میری گفتگو کے اوپر آپ کو تحفظات ہوں گے، کوئی چیز نہیں سمجھ آتی، کوئی بات آپ اس سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر کامنٹس کریں ان اے بیٹر وے، ان این ایجوکیٹڈ وے۔ ایک محب وطن پاکستانی ہوتے ہوئے آپ اپنے تحفظات کا اظہار کریں، اس پہ بات کریں، تاکہ ہم اس کو گفتگو، ظاہری بات ہے ڈسکشن جب ہوتی ہے تو سلوشنز سامنے آتے ہیں، تو ہم سلوشن کی طرف جائیں گے، صرف ڈسکشن کی طرف نہیں رہیں گے۔ تو میرے تمام سننے والے ہمارے بردرز ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، بزرگ ہیں، پاکستان کے اندر پاکستانی موجود ہیں، پاکستان سے باہر اوورسیز میرے پاکستانی ہیں، ان سے میری اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اس نیشن بلڈنگ پروسیس کے اندر۔ چونکہ میں خود بیرون ملک رہ کر آیا ہوں، میں نے پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں انٹرنیشنلی اس کو میں نے آبزرو کیا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ میرے تمام دوست جو انٹرنیشنلی مجھے سن رہے ہیں، جو اس وقت کووڈ-19 کے اندر سفر ہے، وہ باہر جو مشکلات کا شکار ہیں، آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کرے گا۔ اور اپنے آپ کو ریگولرلی اگر آپ چیک کروا سکتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو بہت زیادہ لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں واپس، مور دین 50% ان کے اندر کووڈ-19 اس کو انفیکشن کو ڈسکور کیا جا رہا ہے، وہ ٹریس ہو رہا ہے، انفیکٹڈ لوگ زیادہ آ رہے ہیں باہر سے۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اگر وہیں پہ رہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو کوارنٹائن کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کر سکتے موسٹ ویلکم ٹو پاکستان، آپ کا ملک ہے، جب آنا چاہیں، لیکن پاکستان آنے کے بعد احتیاطی تدابیر کو اپنائیں، پاکستان میں اس کو آپ اسپریڈ آؤٹ ہونے سے آپ اس کو روکنا ہے۔ تو میری گزارش یہی ہے تمام دوستوں سے کہ میرے چینل کو دا اینالسٹ کو آپ لائک کریں، سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اس کو شیئر کریں، اور سب سے بڑھ کر مجھے فیڈ بیک کی ضرورت ہے، آپ مجھے فیڈ بیک دیں۔ فیڈ بیک سے یہ ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے آئی ایم جسٹ بگنر ان دس آن دا یوٹیوب، میں اس کو مزید بہتر سے بہتر انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے اندر بناؤں گا، اور اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ دا اونلی ون aim, the one ambition, the one mission and the broad vision is that we want to make Pakistan a nation, a true nation, not just a mob or a crowd of people, but we have to be 20-22 کروڑ کے لوگ جب ایک قوم بن کے ابھریں گے تو آپ اندازہ کریں کہ دنیا کی کون سی قوم جس کے پاس فیتھ ہو، دنیا کا سب سے بہتر، دنیا کا
دا یونیورسل فیتھ اسلام ہمارے پاس ہے، یونٹی اگر ہمارے پاس ہو، اتفاق ہمارے پاس ہو، اتحاد ہمارے پاس ہو، اور اس کے بعد ہمارے پاس ڈسپلن آ جائے اس قوم کے اندر، تو یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں انگریڈینٹ کسی بھی قوم کے اندر، جو اس کو لے کے دنیا میں ایک اپ پوزیشن کے اوپر لے کے جاتی ہیں، جہاں پہ اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ترقی کرنے سے، کوئی بھی نہیں روک سکتا اس کو آگے جانے سے، اور کوئی بھی اس کو ڈرا نہیں سکتا، کوئی بھی اس کو دھمکا نہیں سکتا۔ الحمدللہ ہم پاکستان کو ایک عظیم ریاست بنانے کی طرف جا رہے ہیں، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور اگر بیل آئیکن آپ کو نظر آ رہی تو بیل آئیکن کے اوپر آپ اس پہ کلک کر دیں تاکہ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنے تمام دوستوں کا، بھائیوں کا، گرد و نواح کا خیال رکھیے گا، نیبرز کا خیال رکھیں، اور رمضان کریم کے روزے آپ کو مبارک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ کریم کی تمام رحمتیں ہم پر نازل فرمائیں، پاکستان کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، دشمنوں سے ہمیں بچائے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی ایک اچھے انداز میں ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ یہی میری دعا ہے، اور آپ تمام سبھی کی دعا کی گزارش ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد۔